حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو اور صرف اس شخص کی صحبت اختیار کرو جو اللہ کا ذکر کرنے میں تمہارا معاون و مددگار ہو۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہمسفر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ اللہ کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے۔ اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر، کندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے۔ اور جس کو رب مل جائے اس کو پھر سب مل جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ تم تھک مت جانا، اللہ تعالیٰ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب تم تھک گئے ہو مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ جاؤ، زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی اور وہ آپ کے بغیر اس ظالم دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر کا سفر کر رہے تھے تو دیکھا ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ قریب گئے تو جھاڑی میں سے اللہ کی آواز آئی، اللہ نے پہلی بار کلام کیا اور یہاں پر آپ کو نبوت کے لیے چنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے، یہ کہہ کر اس کی دل شکنی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کو کھانا نہ پکا کر دے، آپ کے کپڑے نہ استری کرے تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ کبھی کسی کے لیے خود کو مت بدلو، کیونکہ لوگوں کا بدل جانا تو قدرتی عمل ہے، لیکن اپنا آپ دوبارہ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہو ویسے رہو۔
اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے۔ آپ خود نہیں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے، انتخاب آپ خود کر لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں۔ جن کے دل ایمان سے اور رب پر یقین سے بھرے ہوتے ہیں، ان کی زندگی پر میرے رب کی کڑی نگرانی ہوتی ہے۔ بس یہی کافی ہے اس مختصر قیام دنیا کے لیے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں، وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ ہمیشہ یہ جملہ بہت ہمت دیتا ہے، اللہ ہے نا، وہ تھام بھی لے گا اور سنبھال بھی لے گا۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مانگنا چاہے تو اللہ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد مانگے، یہ کامیابی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ بیٹیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، ماں کے درد کو محسوس کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پل صراط جہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا۔ فقط وہ لوگ پل صراط عبور کریں گے جن کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا پروانہ ہوگا۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ الہی تیرے کعبہ میں، تیرے گھر میں اگر آؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ کچھ لوگ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے لفظ بھی نہیں سمجھ پاتے، اور کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے، اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا، اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتا۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے سجدے طویل ہو گئے ہیں، دل مطمئن ہو گیا ہے، صبر آ گیا ہے اور تہجد قضا نہیں ہو رہی، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی فکر اب نہیں ستا رہی، تو سمجھ لینا یہ وہی سکون ہے جس سے تم دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اور یہ وہی کن فیکون ہے جس کا تمہیں انتظار تھا۔ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے والے بن جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ رب کی پہچان، لوگوں کو رب والا بنا دیں، حق کے راستے کی پہچان کروا دیں۔
اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے، اور جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ منفی سوچ غلط اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ان میں محبتیں نبھانے کی سخت نہیں ہوتی۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، احسان، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ اگر پتھروں کو بھی سلیقے سے جوڑا جائے تو ان میں بھی احساس محبت بھرا ہوا ہے۔ لوگ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعوے دار ہو مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون گرد کر دیتا ہے۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی، شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں۔ تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کے لیے اور کچھ سہ جانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ پریشان نہ ہوں، ٹھوکریں بھی ان کو لگتی ہیں جن کو اللہ پاک نے تھامنا ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض دفعہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی